اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مدین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی مدد تکالیف دور کر دیتی ہے، اللہ کی مدد غموں سے بچا لیتی ہے، اللہ کی مدد پریشانیوں سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جانتا ہے یہ میرا بندہ کمزور ہے، پریشانی آئے تو برداشت نہیں کرتا، کوئی غم آئے تو برداشت نہیں کرتا، اگر اس کے اوپر نفس حاوی ہو جائے یہ بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے پیارے بندو، اے میری پیاری بندیوں جو ایمان والے ہو مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ان کے درمیان ہونے والے گناہ کا کفارہ ادا کر دیتی ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ کیا معلوم چلا میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کے فرمان کے مطابق جب اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی نماز فجر کو ادا کرتے ہیں تو عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن نماز ظہر ادا کرتا ہے، نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب مومن عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب نماز مغرب ادا کرتا ہے تو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب مومن نماز عشاء ادا کرتا ہے تو نماز مغرب کے اور عشاء کے درمیان جو گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرے۔ معلوم یہ چلا کہ گناہ کبیرہ جب تک اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی اس سے توبہ نہ کریں گے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن گناہ صغیرہ اللہ کی نماز ادا کرنے سے، 2 نمازوں کے درمیان جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز کو اس کا کفارہ بنا دیتا ہے، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کا دور مبارک تھا، ایک شخص آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، روتا ہوا خدا کے محبوب سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں،
نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر میں نے ایک نامحرم عورت کا بوسہ لے لیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو غیر محرم کا بوسہ لیتا ہے 500 سال تک اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اس نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ نفس نے غلبہ کیا، میں نفس سے مغلوب ہو گیا اور میں نے ایک نامحرم عورت کا بوسہ لے لیا۔ آپ کے در اقدس پہ آیا ہوں، میری بخشش کی دعا کر دیے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ خدا کے محبوب ابھی منہ مبارک سے کچھ نہیں بولے، جبریل امین تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک نازل ہوا۔ خدا کے محبوب نے فرمایا یہ جو شخص جس نے کہا تھا میں نے غیر محرم کا بوسہ لے لیا، میری بخشش کی دعا کیجئے، اسے قریب بلایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جو دن کے کناروں اور رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، یہ 4 نمازیں دن کے کناروں کے درمیان ہیں، اور 5ویں نماز عشاء یہ رات کو پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ نے فرمایا جو دن کے کناروں میں اور رات کے اندھیرے نماز پڑھتے ہیں ان کی یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی۔ اے میرے پیارے اصحابی خوشخبری ہو، اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا۔ وہ وجد کے حالت میں بے خودی کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا یہ حکم عام ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ یہ نماز وہ فعل ہے جب بندہ مومن نماز کو ادا کرتا ہے پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ اس نماز کے صدقے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب سے سنا جب مومن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے کاندھے اور سر پر اس کے گناہ ہوتے ہیں، جب نماز کو ادا کرتا ہے نماز میں رکوع اور سجدہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں، اس کے سر پر اس کے کاندھوں پر ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، آپ جانتے ہیں یہ کرۂ ارض، یہ زمین، اس میں گرد و غبار ہوتی ہے، ہزاروں قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں۔ چند دن اگر کوئی نہ نہائے طبیعت اس کی خراب ہونے لگتی ہے، ان آلودگیوں کی وجہ سے کئی اگر صفائی نہیں رکھتے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کا بندہ، خدا کی بندی پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اگر یہ گرد و آلود، یہ آلودگیاں اسے بیمار کرتی ہیں، اس سے یہ بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اگر یہ غسل کر لیتا تو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اگر یہ غسل کرتا ہے اس کے دل کو ایک اطمینان اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں گناہ کر کے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں، ان کے دل ناپاک اور کالے ہو جاتے ہیں، ان کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، لیکن یہی اللہ کا بندہ، خدا کی بندی جب اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے ساری آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس کی روح کو فرحت محسوس ہوتی ہے، بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ خدا کے محبوب صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، میرے محبوب پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے پیارے صحابہ کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو
اور روزانہ کوئی اس نہر میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو 5 بار غسل کرے اس کے جسم پر تو میل کا کوئی حصہ رہ ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو مومن 5 وقت نماز ادا کرتا اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ کا داغ نہیں رہتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیارا نبی ہے، روح اللہ کا خطاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ خدا کا نبی سمندر کے کنارے کی طرف نکل گیا، سامنے دیکھا ایک پرندہ ہے، وہ اپنے آپ کو مٹی میں لت پت کرتا ہے، مٹی میں وہ آ کر کودتا ہے، اس کے جسم پر کیچڑ لگ جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے تو چمکیلا صاف ہو جاتا ہے۔ اس نے 5 بار یہ فعل کیا، پہلے اپنے آپ کو کیچڑ سے آلودہ کرتا ہے اور پھر جا کر سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے، اس کا جسم چمکنے لگتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ 5 بار اس نے یہ فعل کیا۔ حدیث پاک روایت میں آتا ہے، آپ دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس پرندے نے 5 بار یہ فعل کیا، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا اور جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس حکمت میں اس عمل کے اندر راز یہ ہے خاتم النبیین، خدا کے رسول اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوں گے، جو ان کی امت ہوگی وہ گناہ سے لتھڑ جائیں گے، وہ گناہ کر کر کے سارے آلودہ ہو جائیں گے، لیکن جب وہ 5 وقت نماز ادا کریں گے اللہ ان کے سارے گناہ صاف کر دے گا۔ اور جس طرح یہ پرندہ چمکتا ہوا صاف ستھرا ہو گیا، نبی پاک کے امتی بھی ایسے ہی صاف ستھرے اور چمکتے ہوئے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اطلاع بڑا امت کے لیے اعزاز ہے، سمجھے تو خوش نصیب ہے، نہ سمجھے تو موت تو آ جانی ہے۔ اگر موت ہمارا فیصلہ کرے، یہ فیصلہ مناسب نہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنا فیصلہ خود کریں، ہمیں کس طرح دنیا سے لوٹنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ دنیا چکی ہے، چکی کے پاٹ، اس کے اندر کوئی دانہ ڈالو وہ پیس دیتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں آیا، مرد ہے یا عورت ہے، خدا کی قسم اس کا حال پوچھو۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے، کہتے ہیں جی رہے ہیں، گزر رہی ہے۔ اے مومن، تو سکون بانٹنے آیا تھا، تیری زندگی میں زہر کیوں گھل گئی؟ مرد بیوی سے پریشان، بیوی مرد سے پریشان، غریب معاشی تنگی میں پریشان، دولت مند اس کو اپنی پریشانی ڈاکو نہ آ جائیں، کوئی غوا نہ کر لے، کوئی محکمہ آ کے میری دولت کی تفشیش شروع نہ کر دے۔ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ملک میں، دولت مند بھی پریشان، غریب بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان، باپ بھی پریشان۔ اسی پریشانیوں میں موت آ جائے یہ مناسب ہے یا زندگی بدلنی چاہیے؟ میرے بھائی آؤ قرآن پاک پڑھو۔ یا اللہ یہ پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او میرے بندے ایمان والے مجھ سے مدد مانگ صبر اور نماز کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو، کوئی پریشانی آتی، کوئی غم کی بات ہوتی، کفر سے لڑنا ہوتا، کفر کا مقابلہ ہوتا،
کوئی اور مسئلہ ہوتا رسول پاک اس پر صبر کرتے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے۔ کسی خدا کے نبی، کسی اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی مصیبت ٹوٹی، اگر کسی بیماری نے گھیرا، کیا کرتے تھے؟ اس پہ صبر کرتے تھے اور اللہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ کسی اللہ کے ولی کے حالات پڑھ لو، جب کوئی پریشانی آتی، کوئی غم ٹوٹتا، کوئی بیماری آتی، کیا کرتے؟ اس تکلیف پر صبر کرتے، اللہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس بندے کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جب اللہ کی توجہ بندے پہ ہوتی ہے، خدا کی قسم پھر بیماری کیا، پھر غم کیا، پھر پریشانی کیا، جب اللہ مدد کے لیے پہنچتا ہے ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ 4 بزرگ جن کے نام محمد تھے، محمد بن جرید رحمت اللہ علیہ، محمد بن نصر رحمت اللہ علیہ، محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ، اور محمد بن ریانی رحمت اللہ علیہ، یہ چھوٹی عمر سے ہی اللہ کے ہو گئے۔ دل میں خواہش ہوئی رسول پاک کا دین سیکھیں اور نبی پاک کے دین کو پھیلائیں۔ اس ارادے سے جو کچھ معاملات گھر میں کوئی مال و دولت تھا لے کے مصر چلے گئے کہ جا کے وہاں نبی پاک کا دین سیکھیں، اور دین سیکھ کے لوگوں کو ہدایت کا سبق سکھائیں، لوگوں کو خدا کا دین پھیلائیں۔ یہ چاروں کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے مصر پہنچے، علم حاصل کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت تھا وہ ختم ہو گیا۔ سوال کرتے نہیں تھے، فاقوں پہ نوبت آ گئی۔ حالت یہ ہوئی کہ بھوک سے نڈال گھر میں پڑے ہیں۔ چاروں نے مشورہ کیا ایسے ہی نہ مر جائیں، کوئی ہیلا کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ کیا کہ قرہ نکالتے ہیں، اور جس کے نام پر قرہ نکلے وہ شہر میں جا کے کھانا مانگ کے لائے، اس لیے کہ جب موت قریب ہو تو اب سوال کرنے کی اجازت ہے کہ جان کو بچایا جا سکے، ویسے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر ایسی کیفیت کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ غیرت مند جب یہ حالت آئی تو فرماتے ہیں کہ اس کا جس کا نام نکلے گا وہ کھانا مانگ کے لائے۔ حضرت محمد بن اسحاق کا نام نکلا۔ آپ نے کہا دوستو مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں اللہ کی نماز پڑھ لوں۔ یہ کہہ کے بہترین وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تھوڑا وقت گزرا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو مصر کے حاکم کا خاص خادم سامنے چراغ لے کے کھڑا ہے۔ انہوں نے اندر بلایا، آپ فرماتے تم میں محمد بن نصر کون ہے؟ اشارہ کیا فلاں۔ ایک تھیلی جس میں 50 سونے کے شرفیاں تھیں ان کو عطا کی۔ پھر پوچھا محمد بن اسحاق کون ہے؟ کہا فلاں۔ دوسری تھیلی اس کو دی۔ پھر پوچھا محمد بن ریانی کون ہے؟ ایک تھیلی ان کو دی۔ پھر آپ نے پوچھا محمد بن جریر کون ہے؟ ایک تھیلی ان کو دی۔ فرمایا کل مصر کا حاکم کیلولہ کر رہا تھا کہ رسول پاک کی زیارت ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے نام کے 4 درویش میرا دین حاصل کرنے کے لیے مصر آئے ہیں، اور وہ بھوک سے نڈال ہیں، جاؤ جا کے ان کی معاشی تنگی دور کرو۔ پھر چاروں کا نام بتایا، تمہارے گھر کا پتہ بتایا،
میں آیا ہوں اور حاکم نے کہا ہے ان کو اللہ کی قسم دینا، کبھی ضرورت ہو تو کہنے میں شرم نہ کرنا، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے ساری ضرورتیں پوری کر دیں۔ آگے بڑھو، اللہ کی نماز ادا کرو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو۔ وما توفیق اللہ